قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستوں، کچھ وقت سے ملک ہند میں مسلمانوں کو جو سب سے اذیت دینے والی بات گزر رہی ہے وہ یہ کہ ہر چند روز میں کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بڑے نازیبا الفاظ میں گفتگو کرتا ہے، یا یوں کہیں کہ وہ حضور کی شان میں بدترین گستاخی کرتا ہے جو مسلمانوں کے دلوں پر ایک ایسی چھری کی طرح لگتی ہے جیسے کہ ان کے ضمیر کو کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ ہر طرف سے یہ چیخ اور پکار مچتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی، ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے، لیکن چاہے وہ گنگا مہاراج ہو یا کوئی نرسمہانند، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، یا اگر کارروائی ہوتی ہے تو اس قدر ہلکی ہوتی ہے کہ کچھ وقت وہ باہر آتے ہیں اور اپنی زبانوں سے پھر سے غلاظت گھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک ہمارے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کو صبر ضرور کرنا چاہیے۔ لیکن وہیں پر قرآن مجید میں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ عزیز دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، سورہ توبہ اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں پر صاف فرما دیا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ عزیز ہو تو راستہ دیکھو کہ اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی ایسے معاملات میں خاموش رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بروز قیامت ان سے ضرور سوال و جواب کرے گا، اور ان سے پوچھے گا کہ جب تمہارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی تو تم کیا کر رہے تھے؟ کیوں تمہاری زبانیں گونگی ہو گئی تھی؟ کیوں تم خاموش ہو چکے تھے؟ لیکن اب وقت خاموش رہنے کا نہیں ہے، اب انہیں جواب دینے کا ہے۔ لیکن ہماری زبانیں اتنی غلاظت بھری نہیں ہیں، بلکہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین سکھاتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ لیکن اب تم نے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، تو آئیے، چونکہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بکی ہے اور تمام کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا ہے، تو آئیے ان کو منہ پہ جواب دیتے ہوئے ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں لے کر آئے ہیں جو ان پاکھنڈیوں کے پول کو کھول کر رکھ دے گی، جو آپ کو بتا دے گی کہ ایک سچا مذہب کون سا ہے اور جھوٹے بناوٹیوں کا مذہب کون سا ہے، ان پاکھنڈیوں کا مذہب کون سا ہے، جو لوگوں کو ٹھگنے کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتے ہوں، جو لوگوں کے جذباتوں سے کھیلتے ہوں، جو 24 گھنٹے لوگوں کو بھڑکاتے رہتے ہوں اور بھڑکا کر انہیں ایک چلتا پھرتا ہتھیارہ بنانے کی کوشش کرتے ہوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف یہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، تو اس بے حیائی کا آپ کو جڑ کہاں ملے گی؟ تو آئیے میں آپ کو ایک ایسی پرتھا کے بارے میں بتاتا ہوں جو ملک ہند میں، ساؤتھ میں بہت عرصے تک رائج رہی، اور اس کو باقاعدہ ٹیکس کے روپ میں مہاراجاؤں نے جو ہے رائج کیا تھا۔ تو یہ کون سی پرتھا تھی؟ تو آئیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ملا کرم، یہ ایک ایسا ٹیکس تھا جو ساؤتھ میں نچلی جاتی کی عورتوں کو استن ڈھکنے پر لیا جاتا تھا۔ جی ہاں، اگر کوئی نچلی جاتی، شودر جاتی کی مہیلا اپنی چھاتی کو ڈھکنا چاہے تو اسے ٹیکس دینا ہوتا تھا، اور اگر وہ غریب ہے، نہیں دے سکتی، تو اسے اپنی چھاتی کو کھول کر رکھنا ہوتا تھا۔ یہ ٹیکس کسی اونچی جاتی والے پر اپلیکیبل نہیں ہوتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے کس کو دبایا جا رہا تھا، کن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی، اور کون اس ننگے پن کو دھرم کی آڑ میں بھگت رہا تھا۔ بے شک آج بھی کچھ لوگ اندھے ہو کر ایسے مذہب پر عمل کرتے ہیں جہاں پر عورتوں کے استن کو ڈھکنے کے لیے، ان کی چھاتیوں کو ڈھکنے کے لیے ٹیکس لیا جاتا تھا، اور وہ اس کو سب سے پوتر دھرم مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی عورت کی عزت کو ڈھانکنے کے لیے بھی اگر ٹیکس لیا جاتا ہو تو وہ کوئی شیطان ضرور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، وہ کسی خدا کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہ وہی لوگ تھے جو لوگ آج ہمارے ہنود بھائیوں کو بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف زہر گھول کر انہیں چلتا پھرتا ہتھیارہ بنا رہے ہیں۔ تراونکر ایک یہ راجہ ہوا کرتا تھا ساؤتھ کا۔ تراونکر
اس کے دوارا نمن ورگ کی استریوں کو چھاتی ڈھکنے پر ٹیکس لگایا گیا. اس ٹیکس کا نام تھا ملاک کرام اس ٹیکس کا نام تھا. اس میں نچلی جاتی کی جو استریاں ہوتی تھی اگر وہ اپنے چھاتی کو ڈھانک لیا کرتی تھیں تو ان کو ٹیکس کے روپ میں پیسہ وصول کیا جاتا تھا. شرون نام کے ایک راجا نے پھر اس کو بعد میں اس پر روک لگائی. تو یہ ٹیکس جو لگانا یہ ایک ایسا امانوی ٹیکس تھا جو دھرم کے نام پر لگایا گیا تھا, ایک ایسے دھرم کو جس کو کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے یا ہندوستان کے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ دنیا کی سب سے پراچینتم سبھیتا ہے, ایسی پراچینتم سبھیتا جس کے اندر ایک عورت کو اپنی عزت ڈھکنے کے لیے بھی ٹیکس دینا پڑتا ہو. اب آئیے میں آپ کو دوسری پرتھا کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں. دیوداسی پرتھا یہ آج بھی پرچلت ہے, ساؤتھ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. دیوداسی کیا ہوتی ہیں؟ مندروں میں مورتیوں کو کچھ جوان کنیاں یا یوں کہیں کہ ورجن کنیائیں یا ورجن لیڈیز کو یا ورجن بیبیز کو یا یوں کہیں کہ عورتوں کو چڑھایا جاتا تھا بطور داسی. وہ ناچ گا کر جو وہ وہاں پر بھگوان کی مورتی ہوتی ہے ان کو پرسن کرنے کا کام کرتی. لیکن بعد میں اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جو وہاں کے جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ میں شاریرک سمبند بھی بنانے لگے. یہاں تک کہ یہ آج بھی پرچلت ہے. ساؤتھ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کئی مندروں کے اندر یہ پرتھا پرچلت ہے جہاں پر لڑکیوں کو یعنی کہ کنواری لڑکیوں کو یعنی داسی کے منگل روپ میں ہاتھ میں چڑھایا ہرے رنگ جاتا کی ہے. چوڑیاں, وہ ناچ گا چاندی کر کے ان پتلے مردوں کو کڑے پسند اور کرنے کا کام پڈلگی کرتی ہیں. یعنی بعد میں ان بانس کا کی شاریرک ٹوکری شوشن ہوتا ان کی ہے. پہچان ہے. دیوداسیوں کا ذکر پرانوں میں ملتا ہے. چول ونش اور گپت کال میں بھی دیوداسی کی پرتھا تھی. چھٹی شتابدی میں شروع ہوئی اس پرتھا نے 9ویں 10ویں شتابدی تک بھارت میں اپنی جڑ جما لی تھی. یون سانگ البرونی, عرب یاتری ابو زید الحسن جیسے ودیش یاتریوں نے اپنے لیکھوں میں دیوداسیوں کا ذکر کیا ہے. شروعاتی دور میں دیوداسیاں مندر کی دیکھ بھال اور گربھ گرہ کے باہر بنے منڈپوں میں نرتیہ کرتی تھیں. آگے چل کر یہ پرتھا ویشیا ورتی میں بدل گئی. اونچی جاتی کے مرد ہمارے ساتھ جب تک چاہیں شاریرک سمبند بناتے ہیں. ایک بار ہم پریگننٹ ہوئے کہ دوبارہ وہ اپنی شکل نہیں دکھاتے. ہماری قسمت خراب ہے کہ ہم اسے شوشن بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. میں اور میری بیٹی دونوں ہی دیوداسی ہیں. اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ کون رہے گا؟ اس لیے میری ابھی حال ہی میں نیوز کے اندر آیا تھا کہ ایودھیا میں جو مندر بنایا گیا ہے اس مندر میں ایک کام کرنے والی استری کے ساتھ شاریرک شوشن کیا گیا اور وہ جب پریگننٹ ہو گئی تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. ٹھیک اسی طریقے سے دیوداسیوں کے ساتھ ہوتا تھا. یہ آپ کے سامنے ابھی 2 پرتھائیں میں نے لے کر آیا ہوں. انشاءاللہ العظیم آنے والے وقت میں اور بھی میں ایسے خباثت والی چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا جس سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا جو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے. اسی لیے یہ انسانیت کے سب سے بڑے پیروکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی گندی زبانیں کھولتے ہیں کیونکہ ان کو گندگی پسند ہے. انہیں صاف ستھرائی پسند نہیں ہے. جیسا قرآن نے فرمایا کہ گندے لوگ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. ٹھیک اسی طریقے سے ان کا ماننا ہے یہ چونکہ گندگی کھاتے ہیں اس لیے ان کے ذہنوں میں گندگی کے علاوہ کچھ نہیں بھری ہے اور یہ اسی لیے غلاظت بکتے ہیں. اور اس غلاظت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آئے دن پھر کوئی نہ کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے اس غلاظت کا نمونہ پیش کرتا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. یہ ان کا دوگلا پنتی ہے. اگر کوئی مسلمان کھڑے ہو کر کسی کا اپمان کرے جو بے شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ اب ان گندگیوں کو ہمیں آپ کو دکھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ان لوگوں نے حد پار کر دی ہے. انشاءاللہ العظیم آنے والے وقت میں اور بھی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.